وآلہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسرائیل بھائی، الحمدللہ عالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کرم و احسان کہ آج جامع مسجد خاتم النبیین میں جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہے، جہاں تقریباً 1:30 بجے جماعت کا وقت قائم ہوتا ہے۔ تو جو عاشقان رسول اس آواز کا سماعت فرما رہے ہیں وہ جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن جب زوال کا وقت قریب ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیان کیا، قیامت سے پہلے علامات ظاہر ہوئی، جو شخص اس سے پوچھنا چاہے، سوال کرنا چاہے، وہ سوال کرے۔ کیونکہ جب تک میں یہاں کھڑا اللہ تعالیٰ کی قسم تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج کے بعد زار و قرار ہونے لگی اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، مجھ سے کچھ پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حفصہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہی ہے۔ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جھکے اور عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو نبی اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے، اس ذاتی قسم جس کے دستور قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ابھی میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی ہے، استواء پیش کی گئی ہے، جو بھلائی جنت اور برائی جہنم ہے میں نے آج دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بعد میں عبداللہ بن حذیفہ کی والدہ نے ان سے کہا، تمہارے جیسے نالائق بیٹے کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا، کیا تم یہ سمجھے کہ تمہاری ماں نے بھی زمانہ جاہلیت کی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے، تم خواہ اپنی ماں کو لوگوں کے سامنے رسوا کیا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر نبی اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی سیاہ فام غلام کا بیٹا قرار دیتے تو میں اپنا نفس اس طرف منسوب کر دیتا۔ پیارے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے سوال ہوا، آقا علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا گیا، حذیفہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ کس کا بیٹا؟ تو غیب کا علم جاننے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تین دفعہ یہ فرمایا، تیرا باپ وہی ہے، تیرا باپ وہی ہے، تیرا باپ وہی ہے۔ اس بات کی تائید آپ کی ماں نے کی کہ تو مجھے زمانے میں رسوا کرنا چاہتا تھا، کیا تو یہ سمجھتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بدکار تھی؟ اللہ اکبر نہیں، زمانہ جاہلیت بھی تھا لیکن اس وقت بھی تیرا باپ وہی تھا۔ پیارے اسلامی بھائی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جب یہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو ذرے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر چڑھایا، چٹان پر آپ نے چڑھنا چاہا تو آپ نہ چڑھ سکے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بٹھا کر اوپر چڑھے، یہاں تک کہ چٹان پر تشریف فرما ہوئی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے